نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے معلومات سیریز کا، تو امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اب ہمارا جو باب آج ہم شروع کر رہے ہیں، پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، کچھ باتیں ہم نے آپ سے عرض کی تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق۔ آج ہم حضرت سلمان علیہ السلام سے متعلق آپ سے کچھ معلومات شیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جو سوالات آج اور ان کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گا، تو ان سوالات کا میں پہلے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک جو زوجہ محترمہ تھیں، ان کا نام کیا ہے۔ دوسرا سوال کا جز ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک بیوی زوجہ محترمہ وہ بت کی عبادت کیوں کرتی تھیں، اور وہ بت کون سا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ دوسرا سوال زیر بحث آئے گا کہ سلمان علیہ السلام جس عورت کو اپنی انگوٹھی یعنی انگشتری مبارک دے کے جایا کرتے تھے، وہ کس کو دے کے جایا کرتے تھے، اور اس عورت کا نام کیا ہے۔ اور اس انگوٹھی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ان کی جو جتنی سلطنت تھی، ساری سلطنت کی جان اس انگوٹھی میں تھی۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جادوگر کی جان جو ہے وہ طوطے میں ہوتی ہے، تو حضرت سلمان علیہ السلام کی ساری مملکت کی جو جان تھی اس انگوٹھی میں اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ اور ایک اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انگوٹھی چوری ہو گئی تھی، تو وہ انگوٹھی کس نے چرائی تھی، اور جس سے حضرت سلمان علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے اپنی سلطنت سے محروم ہو گئے تھے، تو اس انگوٹھی ایک جن نے چرائی تھی، اس جن کا نام کیا تھا، اور وہ جن کون تھا۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ اسی بیوی سے متعلق بات ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ اور اس جن کا کیا نام تھا جس نے کہا تھا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک۔ اس کا کچھ پس منظر ہے، وہ میں جواب میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا۔ اگلا سوال ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا فرش کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت خاص فرش تھا، بہت اسپیشل فرش تھا، جس کو بلقیس جو ملکہ تھی سبا کی، وہ دیکھ کے حیران ہو گئی تھی۔ اور کچھ میں آپ سے عرض کروں گا ملکہ بلقیس کے بارے میں کہ وہ کون تھی، اور وہ کس کی بیٹی تھی، اس کی ماں کون تھی، اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اس سے شادی کیسے ہوئی، اور کس طرح رقعہ پہنچایا۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے جو اہل مجلس حضرت سلمان علیہ السلام کے ہوتے تھے کابینہ، وہ کس ترتیب سے بیٹھتے تھے، اور اس کی صورت کیا ہوتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک حدود تھا جو مشہور تھا، جو آپ کا پانی کا انجینئر تھا، اس کا اصلی نام کیا تھا، اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اصل میں دو حد تھے، دو حد تھے، ان دونوں کے بارے میں تھوڑا بہت آپ سے عرض کروں گا میں۔ تیسرا یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے کس چونٹی نے گفتگو کی تھی، اور کیا گفتگو کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ نمل میں ذکر کیا۔ اور اس چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تھے، وہ سوالات کیا تھے۔ اور آخری سوال ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ کون سی چیز ایجاد کروائی تھی جنات سے،
جو آج دنیا میں بہت استعمال ہوتی ہے اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ضرورت سے اس کا تعلق بڑی شدید ضرورت سے ہے، وہ کون سی چیز تھی؟ اب آتے ہیں ہم سوال کے جوابات کی طرف۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ حضرت سلمان علیہ السلام، ان کی زوجہ سے متعلق اور آپ کی سلطنت سے متعلق ہیں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، ان کے لیے میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں، بہت جلدی آ رہے ہیں۔ تو میں ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کبھی میں نہیں کہتا، بلکہ یہ ذکر بھی آج میں نے پہلی دفعہ ہی کیا ہے۔ تو بہرحال چونکہ ویوز بہت آ رہے ہیں، اس لیے میں شکریہ میرا ادا کرنا ضروری ہے اور آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، ان کا اسم مبارک کیا تھا؟ ان کی بیوی کا اسم مبارک جرادہ تھا، اور ان کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک بادشاہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اس کی بیوی ان کے ہاتھ لگ گئی تھی مال غنیمت میں، اور آپ اس جرادہ نامی خاتون کو ساتھ لے آئے تھے، اور پھر اس سے آپ نے نکاح فرمایا، اور یہ جنگ میں اس کا باپ اور اس کے گھر والے حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو یہ اپنے باپ کو بہت یاد کرتی تھی اور بہت روتی تھی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے نا بت بنا کر ایک مجسمہ جنات سے بنا کر اس کو دے دیا تھا اس کے باپ کا، اور آپ نے کہا تھا کہ اب تمہیں اپنے باپ کی یاد آئے تو تم اس کو دیکھ لیا کرو۔ تو وہ دیکھ لیا کرتی تھی، اور حضرت اپنے باپ کے مجسمے کو دیکھ کے اس کو تسلی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد پہلے تو وہ دیکھ لیا کرتی تھی، اس کو تسلی ہوتی تھی، لیکن اس کو تھوڑا شیطان نے بہکایا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی پوجا کرنے لگی۔ حالانکہ وہ توبہ طائب ہو گئی تھی، اپنے مذہب سے حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئی تھی، لیکن وہ شیطان لگا ہے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نبی کی تو گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور ہر برائی سے پاک ہوتا ہے، کوئی برائی کرنا تو دور کی بات، کوئی برائی کرنا تو کجا، وہ برائی کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ برائی کا مادہ ہی ان کے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اپنے بیویوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ایمان نہیں لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کافر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی، بلکہ الٹا مخبریاں کرتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف۔ اور تو یہ تو اس طرح ہوتا رہا ہے، لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے اصل میں انبیاء کی۔ دوسری بات، آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس کو میں تھوڑا سا رفع کرتا چلوں، کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بت بنا کے دیا اور وہ بت سے محبت کرتی تھی اور پھر اس کی وہ پرستش کرنے لگی، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تصویر ہر امت میں بنی اسرائیل کے تصویر مجسمہ بنانا، بت بنانا جائز تھا۔ یہ ہمارے شریعت محمدی کے اندر آ کر تصویر بنانا، مجسمے بنانا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں پچھلی شریعت میں جائز تھیں، جیسے بہن بھائیوں کا نکاح کرنا اور چور کو اپنا غلام بنا لینا 1 سال کے لیے، یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی۔ تو ہماری شریعت، چونکہ نبی تو توحید میں ایک ہوئے ہیں، لیکن ان کی رسالت کا تعلق ہماری اور ان کی اپنی عملی، معاشرتی، اقتصادی زندگی سے ہوتا ہے، تو وہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبیوں کی شریعتیں تو مختلف رہی ہیں، لیکن توحید اور ایمانیات میں سارے نبی ایک ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے یہاں وہ بت بنانا، تصویر بنانا جائز تھا،
اس لیے انہوں نے بنا کے دے دیا. تو تصویر بت بنانا، مجسمہ بنانا تو جائز تھا، لیکن جب اس نے شیطان کے کہنے میں آ کے بہکاوے میں اس کی پرستش شروع کر دی، کیا سمجھے، تو وہ اس کا اپنا گناہ تھا. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بھی جن صورتوں میں تصویر، ہمارے یہاں بھی کچھ صورتوں میں تصویر جائز ہے، کلیتاً حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو چوما جائے، چاٹا جائے، صبح شام اس کے اوپر ہار ڈالا جائے، یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو تھوڑی سی مقدمے اور تمہید میں پوری ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی تکلیف آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ باقی یہ جو سوالات میں نے ذکر کیے تھے آپ سے، ان سوالات کا جواب میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، اور یہ ویڈیو آپ کو اس کے ساتھ ہی مل جائے گی انشاءاللہ. تو ان سارے سوالات کا جواب کے لیے میری اگلی ویڈیو میں آپ رجوع فرمائیں. میں اپنی اسم و گزارشات کو یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.